ایران کی ہسٹری کو دیکھ لیجئے تو ایک مختلف گروہوں کی مسلسل دعوت وہاں پھیلتی رہی تھی، مختلف فرقوں کی الگ الگ، اور پھر صفوی سلطنت 1531 میں بنی اور 1732 تک رہی، تو اس میں اہل تشیع اور اثنا عشری شیعہ حضراتی کی حکومت زیادہ رہا، اور پھر انہوں نے یہ بھی طے کر دیا تھا کہ بھی حکومت کا دین جو ہے وہ اثنا عشری شیعہ حضرات کا، اور جو اس کو مانے ٹھیک ہے، ادروائز تم نکلو یہاں سے۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر صفوی سلطنت کی رشیا کے ساتھ جنگیں ہوتی رہیں، وہاں پہ اب چونکہ اثنا عشری حضرات میں یہ امید تھی کہ بھی وہ ہمارے 12ویں امام جو غائب ہو گئے ہیں تو وہ تشریف لائیں گے، تو وہ ابھی تک امید رکھتے ہیں، تو پھر کئی لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر اس میں سے پچھلے لیکچرز میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک بہائی مذہب بن بھی گیا تھا، ایک الگ مذہب بن گیا، انہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ 1941 میں محمد شاہ رضا پہلوی ان کی حکومت بن گئی تھی، 1979 تک رہی، اور وہ سیکولرزم کا فروغ تھا اور امریکہ سے ان کا تعلق تھا، پورے امریکن طریقوں کے مطابق ہی عمل کرتے تھے وہ۔ تب مذہبی لوگوں میں پھر یہ آیا کہ یار یہ کیا، یہ غلط ہو رہا ہے۔ ایرانی سلطنت کا جشن 1971 میں انہوں نے کیا تھا، اور محمد شاہ رضا پہلوی صاحب نے خود کو یہ سائرس اعظم کے دعوے انہوں نے کیا کہ میں تو اس لیول کا ہوں بادشاہ، یعنی اس کو سائرس کی آپ اسٹڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ جن کو ذوالقرنین کہا جاتا، یعنی یہ اب سے 2500 سال پہلے کے ایک بادشاہ تھے جو کہ بہت اصلاح کے ساتھ اور ایتھک طریقے سے وہ پورا ایران میں چلاتے تھے۔ تو محمد شاہ رضا صاحب نے خود کو بھی وہ سائرس اعظم کے لیول کا قرار دیا انہوں نے۔ اب مذہبی علماء میں بڑا احتجاج اس پہ بھی ہوا اور ویسے بھی کہ یار یہ پورا یہ بالکل یورپین کلچر پہ یہاں پہ زبردستی کرا رہے ہیں کیا۔ اب ایک ان کی یہ ساوک سیکرٹ سروس تھی بادشاہ کی، اور وہ ایکشن کرتے تھے اور مذہبی علماء کی جلا وطنی بھی کرتے تھے یا جیل میں بھی کرتے تھے، اور اس کی جلا وطنی کی مین جو بڑی شخصیت تھی وہ آیت اللہ خمینی صاحب تھے، جو مین اسکالر۔ اب جب ان کو بھی جلا وطن کر کے پھر ان کو کچھ عرصہ عراق میں رہے، لیکن عراق والوں نے بھی نکال دیا، تو پھر وہ فرانس میں رہے کچھ عرصے تک، لیکن انہوں نے پھر اپنی دعوت بہت پھیلائی، اور اس کے لیے پھر ان کو طریقہ یہی آیا کہ وہ پورے کیسٹس پہ ان کے لیکچرز پورے ایجپٹ میں ہر طرف پھیلنے لگے، پھر اس کے ساتھ ساتھ خط میں بھی، لیکن عام ایرانیوں میں مشکل تھی کہ یہ ساوک سیکرٹ سروس کے ان کو نہ پکڑ لے، تو لیکن بہرحال چلتا رہا، اور پھر 1979 میں ایرانی انقلاب ہو گیا، یعنی پھر تو پوری قوم کی قوم اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ نے تو پھر یہی کرنا پڑا کہ اپنے محل کے پاس ہی جو جہاز تھا وہیں پہ لے کے وہ نکل گئے اور پھر ایران سے چلے گئے۔ پاسداران انقلاب اس کو ہم کہیں گے۔ پاسداران انقلاب یہ کون تھے کہ یہ پورے وہ لوگ بن گئی ایک پوری حکومت کے جنہوں نے چلا لی، اور یہ آیت اللہ خمینی صاحب کے انڈر ہی رہتے تھے۔ خمینی صاحب بھی پھر ایران آ گئے اور پھر حکومت ان کی چلی، اور انہوں نے پھر ایک یہ ولایت الفقی کا نظریہ انہوں نے بیان کیا تھا، آیت اللہ العظمی کیوں ہونا چاہیے۔ اب یہ کیا، یعنی شیعہ حضرات کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی امام ہی کیوں حق ہے کہ وہ حکومت میں آئے، ورنہ عام آدمی کو حکومت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کے یہاں کی یہ چینجز آئیں کہ آیت اللہ خمینی صاحب نے یہ بیان کیا کہ دیکھیے جی جب تک امام مہدی تشریف نہیں لاتے تب تک ایک فقی کے جو مذہبی اسکالر ہے ان کو اپنا حکمران بنانا چاہیے، اور انہوں نے آیت اللہ العظمی کو یہ ہونا چاہیے، یعنی یہ اب ایران کے اندر
جو سب سے بڑے عالم بنتے ہیں اور وہ پروموٹ ہوتے ہوتے آیت اللہ بنتے ہیں تو آیت اللہ العظمی ان کو قرار دیتے ہیں. تو وہ خمینی صاحب تھے. خمینی صاحب 1989 تک ان کی حکومت رہی. پھر ان کا چلتا رہا سلسلہ، لیکن اس ٹائم میں پھر اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بھی ان کے میسج کو دوسرے ملکوں تک پہنچے. تو پھر عراق اور ایران کی جنگ ہوئی 1980 to 1988 تک. پھر افغانستان، پاکستان، لبنان، فلسطین، اس طرف کی ایک جنگ کی صورت رہی ہے 1980 to 2014 تک. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ شیعہ حضرات کی بھی پارٹیز بنتی رہی اور عسکری تحریکیں افغانستان میں بھی، پاکستان میں، لبنان اور فلسطین میں بھی وہ کرتے رہے. جب عرب ممالک میں کولڈ وار کا ایک سلسلہ جاری ہوا تھا، کیونکہ خمینی صاحب نے بڑی تنقید کی تھی کہ عرب ممالک میں یہ دیکھو یہ تو بادشاہت ایسی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کافی کی. تو پھر ایران اور عرب کا ایک دوبارہ جھگڑا جو وہ آ گیا، اور خمینی صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ شیطان اکبر سے اعلان جنگ ہونی چاہیے. اب شیطان اکبر سے مراد کیا تھی؟ امریکہ. تو وہ ان کا ہوا تھا، اور بلکہ اپنے انقلاب کے وقت ہی انہوں نے یہ کیا تھا کہ امریکن ایمبیسی جو تہران میں تھی، تو ان کے سارے لوگوں کو انہوں نے پھر قیدی بنا لیا تھا. پھر امریکہ نے ایک باقاعدہ ایکشن کر کے ان کو نکال سکے تھے. پھر اعتدال پسندی کا پیریڈ بھی آیا ایران میں 1989 to 2005 تک، کہ جس میں دیگر مسلم ممالک سے دوستی ہونی چاہیے، اچھا تعلق ہونا چاہیے. عرب ممالک سے بھی کوئی اچھے تعلقات رہے. تو پھر ایرانی حج کر کے آنے بھی لگے. لیکن پھر 2005 کے بعد سے پھر سخت گیر حکومت کا آیا پیریڈ، اور جس کو ہم سیکنڈ کولڈ وار آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ جاری ہے عرب ممالک میں بھی اور ایران میں بھی، اور اس میں پھر یہی صورتحال اب تک جاری ہے. تو جناب جی، جتنی سیاسی تحریکیں کے سب کا اصل پوائنٹ آف ویو ایک ہی تھا کہ جناب ہم لوگ دوبارہ دین کی طرح حکومت بنائیں. تو ہوئی. رزلٹ ان کا کیا ہوا اس کو ہم اگلے لیکچر میں کور کرتے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ دینی سیاسی تحریکیں ان کی کیا پوائنٹ آف ویو رہا، اور سیکولر کے ساتھ بھی دیکھیں گے. تو پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسے مکمل کرتے ہیں. تو جناب جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.